اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں قصص القرآن، یعنی قرآن پاک میں جو بیان کیے گئے قصے ہیں، کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث سے مستند انداز میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ہم قرآن پاک میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہو۔ تو سب سے پہلا مرحلہ اس میں ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کریں گے جن نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں پہلے پارے میں ہی جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ پاک کے پہلے بھیجے ہوئے پہلے پیغمبر ہیں اور تمام نوع انسانیت کے وہ اب یعنی والد کہلاتے ہیں۔ ان کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں تقریباً 25 مرتبہ 25 آیات میں آیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کوئی واقعات کی کتاب نہیں۔ قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے کہ کسی واقعے کو اگر آغاز کر دیا کسی واقعے کا تو اس کا اختتام بھی ہو، یا ترتیب کے ساتھ واقعات کو بیان کیا جائے جیسے قصص اور واقعات کی کتابوں میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم بنیادی طور پر ایک وعظ و نصیحت پر مشتمل ضروری مضامین قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تو چنانچہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی طرح قرآن کریم میں مذکور ہے، ترتیب کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اور پورے ربط کے ساتھ، جیسے کہانی اور قصے میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم تمام آیات کا جائزہ لیں تو ان میں جو حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تخلیق انسانیت کا مرحلہ آیا، اس میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، لازمی ہے۔ قرآن کریم میں پہلے پارے میں تیسرا رکوع کا آغاز ہے، اس میں اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کسی پہلے تجربے کی بنیاد پر اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ جو آپ مخلوق پیدا کرنے والے ہیں تو یہ تو خون بہائے گی، جبکہ عبادت آپ کا تذکرہ چاہیے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، جب وہ خشک ہو کر یعنی اس کا پتلا بنایا، جب وہ خشک ہو کر اس قابل ہوئی کہ اس میں روح پھونکی جائے تو روح اپنے امر سے پھونکی، اور روح کی زیادہ تفصیلات قرآن کریم میں نہیں بیان کی گئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی، حضرت آدم علیہ السلام کو وجود مل گیا۔ دوسرا واقعہ قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ چونکہ فرشتوں نے ایک بطور اعتراض یا بطور تجربے کی بنیاد پہ جو بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ان کو یہ دلوایا کہ ان کی موجودگی میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو جو خلافت کے متعلق ضروری احکامات تھے، اسماء تھے، نام تھے، وہ ذکر دیے۔ تو فرشتے یاد نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں یاد کرنے کی صلاحیت رکھی تھی، آدم علیہ السلام نے یاد کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتلاؤ تو فرشتے نہ بتلا سکے، آدم علیہ السلام نے بتلا دیا۔ اب فرشتے چونکہ معترض نہیں تھے بلکہ ایک سوال ان کے ذہن میں تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب ان کو دے دیا اور انہوں نے اقرار کر لیا کہ اللہ آپ جو جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ لہذا انہوں نے اگلا مرحلہ یہ پیش آیا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ صرف شیطان نے نہیں کیا، اور شیطان جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے تکبر اور عناد کی بنیاد پر سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا لیکن تصحیح نیت کی بنیاد پہ کیا تھا، ان کو جواب ملا، انہوں نے تعظیم کی، لیکن شیطان نے انکار کیا تھا تکبر کی بنیاد پر، تو وہ راندہ درگاہ ہوا۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ آغاز انسانیت سے ہی
شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن بنے. اور یہی وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام بھی جنت میں رہ رہے، اور چونکہ شیطان بھی دنیا کا وجود نہیں تھا، تو شیطان نے وہ بدلہ لیا آدم علیہ السلام سے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار سے جو ہے نا دھتکارے گئے. تو انہوں نے یہ بدلہ لیا کہ آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کو قسمیں دے کر اور ان دونوں کو یقین دلا کر کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جی ان سے وہ دانا اس بات پہ مجبور کیا، اس بات پہ ان کو راضی کیا کہ دانا کھائیں، چنانچہ انہوں نے وہ کھایا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس کی وجہ سے دنیا میں اتار دیا، اور شیطان بھی دنیا میں اتر گیا. البتہ شیطان کو قیامت تک مہلت مل گئی، اور شیطان نے اللہ کے سامنے یہ کہا کہ میں اب بنی نوع انسانیت کو، چونکہ ان کی وجہ سے میں نکلا ہوں، تو قیامت تک میں ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا. چنانچہ شیطان یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا ازلی دشمن ہے. اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور جو اجتہادی غلطی یا معصوم ہونے کے منافی نہیں، اجتہادی غلطی جسے کہا جاتا ہے یا معمولی لغزش کہا جاتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی معرفت رکھتے تھے، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی، اور نہ صرف توبہ قبول کی بلکہ نبوت کا تاج جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے سر پہ سجایا گیا. آدم علیہ السلام کے سلسلے میں دوسرا اہم واقعہ جو سلسلے میں پیش آیا، وہ آدم علیہ السلام کی ہونے والی جو اولاد تھی، اصول یہ تھا کہ صبح بھی بیٹا اور بیٹی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، اللہ کے اذن سے. شام کو بھی جو شام کو ہوتی بیٹی ہوتی، صبح والے بیٹے سے اس کا نکاح ہو سکتا، جو صبح ہوتی شام والے بیٹے سے اس کا نکاح ہو سکتا. اب قابیل کو اپنی ہونے والی بیوی پسند نہ آئی، بلکہ حابیل کی وہ جو بیوی بننے والی تھی وہ پسند آئی. تو اس وجہ سے یہ جھگڑا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. یہ دنیا میں بنی نوع انسانیت میں پہلا قتل تھا جو ہوا، اور اس کے سارے واقعے کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے. البتہ آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں ذکر ہے، مختصراً تاکہ آپ تک بات بھی پہنچے اور مستند بات پہنچے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، معصوم تھے، پھر ان سے لغزش کیسے ہوئی؟ تو اس کا سب سے بہتر جواب جو دیا گیا نا وہ یہ تھا کہ وہ لغزش جنت میں ہوئی، اور نبوت کا تاج حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار کر پہنایا گیا، اس لیے اس سے پہلا واقعہ ہے. اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی. انہوں نے خیال کیا کہ ممانعت کا تعلق اس خاص درخت سے، لہذا دوسری جگہ سے اگر وہ کھا لیں گے تو کوئی منع نہیں، لیکن وہ لغزش تھی. توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی، چونکہ وہ نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو کہاں اتارے گئے؟ اس کے دو جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو حجاز کے علاقے میں اتارا گیا، اور حضرت آدم حضرت حوا عرفات کے میدان میں دونوں ملے. دوسرا قول یہ ہے کہ جزیرہ لنکا میں اترے. دوسرا قول یہ ہے آدم علیہ السلام جزیرہ لنکا میں اترے، وہاں سے حجر اسود کو لے کر بیت اللہ آئے اور بیت اللہ میں نصب کیا. یہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں اترنے کا واقعہ پیش آیا. اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا مرحلہ، چونکہ وہ بھی آدم علیہ السلام سے متعلق ہے، اس لیے محققین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہی کے جنس سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنس ایک تھی. البتہ جو دوسرا قول ہے کہ ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ قول راجح نہیں ہے. راجح قول یہ ہے کہ جنس دونوں کی ایک تھی، اغراض الگ الگ رکھی گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے پیدا کیا گیا. تو عورت کے اندر اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ مرد کی تسکین کا ذریعہ بنتی ہے، راحت کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ مختصر سا آپ کے سامنے تذکرہ کیا. امید ہے کہ آپ سب کو یہ پسند آئے گا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ اگلے واقعات میں ہم آپ کے سامنے اس سے بہتر کر سکیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے.